ہن ذوقدار ایک نعرہ تا مارو جا، نعرہ تکبیر۔ ادھ چا سیے ادھ اوے مولوی رجدہ تے نہیں، میں اپنی گال کرے نہ کھڑا، ادھ چا سیے اے دعویٰ کرے نا جرہا نعرہ مرے سے ذوق دے نال او این سال مدینے ویسے، جرہا ڈھل نال مرے سے او بے سال ویسے، جلا چپ کر دے بازو تھی کنے کپے سے۔ نعرہ تکبیر، ہاں تا چھڑیا، نعرہ رسالت، ہاتھ چاہتے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، استاد العلماء مفتی غلام سبحانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، نماز عصر کا وقت گزرتا جا رہا ہے، چند گھڑیاں آقا کریم علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا۔ ہمارے نہایت ہی یہ محبت والے محمد اختر صاحب یہ محبت کرتے ہیں، انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے اور یہ مجھے بتا رہے تھے کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، تو میں کسی یہ ہاسپٹل میں تھے، ان کے گھر اولاد ہونی تھی، میں کسی میلاد کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد جا رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہی اللہ نے مجھے میلاد والے کا صدقہ بیٹا عطا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل کے اندر ہے، مسلمان کا سینہ اللہ کی انوار و تجلیات کا نگینہ بن جاتا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی، چند الفاظ ہیں اس کے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ جب ایک آیت، 2 آیتیں قرآن کی مسلمان جب کسی کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو 2 آیتوں کے بدلے میں، عرب کے اندر اس وقت بہت مہنگی سواری ہوتی تھی، سرخ اونٹ۔ سرخ اونٹ بہت مہنگا ہوتا تھا، جس کے پاس وہ سرخ اونٹ ہوتا تھا نہ کہتے تھے یار اس کے پاس بڑی اچھی سواری ہے۔ جیسے آج کل یہ 2D XLI، لینڈ کروزر، پجارو، یہ مہنگی سواریاں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 2 آیتیں قرآن کی کسی کو سمجھا دیتا ہے ایک دن میں، ایسے سمجھے کہ اس نے مہنگی ترین سواری سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں اس نے دے دیے۔ تو میں بھی اس نیت کے ساتھ کہ ایک آیت یا چند الفاظ قرآن کے آپ کو سمجھا جاؤں، میری عاقبت بھی بن جائے گی اور آپ کو بھی قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ سبحان اللذی، یہ مہینہ رجب شریف کا ہے نا، اور رجب کی 27 کو آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک کو اللہ رب العزت نے معراج کروایا تھا۔ حضرت یہ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں معراج 3 حصوں میں تقسیم ہوا۔ معراج 3 حصوں میں، مسجد بیت حرام
خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک، یہ 3 حصے ہیں۔ پہلے کو کہتے ہیں اسراء، دوسرے کو کہتے ہیں معراج، اور تیسرے کو کہتے ہیں اعراج۔ یہ 3 حصے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بیان کیے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کے سفر کو خود بیان کیا۔ میں سفر کے اوپر جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں، تو سفر کا سارا سفر نامہ میں خود بتاؤں گا نا، کہ یار میں اس لیاقت پور اڈے سے فلانی بس کے اوپر بیٹھا، وہاں سے فلاں جگہ پہ قیام ہوا، فلاں جگہ پہ میں بیٹھا، رکا، نماز پڑھی، کھانا کھایا، پھر اس سے آگے میں نے سفر شروع کیا، پھر کسی اور مقام کے اوپر میں رکا، مجھے تب بھی حاجت تھی، اس کے بعد پھر میں آگے گیا، پھر میں وہاں جا کر رکا، میں خود بتاؤں گا۔ اللہ نے اپنے نبی کے سفر کو جو معراج کرایا ہے، نبی سے نہیں، خود نبی کے گیت گا رہا ہے۔ یا رسول اللہ۔ اللہ خود بتا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا۔ سبحان اللذی، صبح چک اچھی بات لگے نا، بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا آپ کو آپ سبحان اللہ کہیں، میں نہیں کہہ رہا، اچھی بات بندے کو لگ جائے تو بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ۔ اللہ کو بھی یہ اچھا لگا، اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللذی۔ اللہ کو اچھی لگی ہے یہ نبی کی سیر، اللہ فرما رہے سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات، یا اللہ کون سی؟ اسرا بعبدہ، جس نے اپنے پاک بندے کو، خاص بندے کو سیر کرائی ہے۔ کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ کس چیز سے پاک ہے؟ نقص سے پاک، عیب سے پاک، کمی سے پاک، کوتاہی سے پاک، ہر قسم کی نقص جو بندے کے اور مخلوق کے اندر جو کمیاں ہیں، اللہ کہتا ہے میں ہر عیب سے، کمیوں سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام نے معراج کیا، کچھ ذہن جو بیمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ رات کے اندر اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کرانے والا قادر مطلق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ کرانے والا کون ہے؟ اسر، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبدہ ہی، اپنے خاص بندے کو۔ یہاں پر علامہ اقبال، جس کی داڑھی نہیں تھی نا، علامہ اقبال، وہ علامہ اقبال بولا، وہ کہتا ہے عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، کہتے ہیں عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو جس کے ساتھ یہ ہا الٹا پیش ہو لگاؤ نا، یہ کہتے ہیں یہ اور ہوتا ہے۔ ای سراپا انتظار، جو عبد ہوتا ہے نا، موسیٰ کوہ طور کے اوپر جا کر کہتا ہے رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اور جو عبد ہوتا ہے ای سراپا انتظار او منتظر، جو عبد ہوتا ہے اس کا اللہ خود عرش پہ انتظار کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ عبد ہی، اپنے خاص بندے کو اللہ نے سیر کرائی۔ کون سا؟ اللہ جو پاک ہے، جو پاک ہے اللہ، جو اللہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا، اس کی کارنامے، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی قہاریت، اس کی جباریت ہمارے ذہنوں میں کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، ماننا پڑے گا۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تیری جو عقل ہے نا، اس کا گھوڑا تو دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، دنیا کے اندر دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، لیکن جب تو دربار مصطفیٰ پہ پہنچے نا، اللہ مولانا روم کہتے ہیں عقل قرباں کن با پیش مصطفیٰ، کہ جب تو نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور نبی کی عظمت کی بات آئے، کہتے ہیں پھر اپنی عقل کو قربان کر دے، مصطفیٰ کی عظمت کو مان دے۔ پھر عقل استعمال نہیں کر لی،
عبدہی لیلم، لام کے اوپر جو دو تنوین ہے نا، زبر ہیں جو دو زبر، مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی قلت ہے، یعنی پوری رات میں نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہ مسجدیں کیسی ہیں؟ سنو اس کی تعریف، اللہ کیا کہتے ہیں، الذی بارکنا حولہ، یہ ایسی مسجدیں ہیں جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ یہ برکتیں کیا ہیں۔ کئی دفعہ لوگ ہوں گے ایسے حاجی جو گئے ہوں گے اللہ کے گھر بیت اللہ بھی گئے ہوں گے، کئیوں نے مسجد اقصی، وہاں اب جانا مشکل ہے، پہلے لوگ جاتے تھے۔ مسجد حرام کے ارد گرد اللہ نے برکتیں کیا رکھی ہیں؟ سنو، جو میزاب رحمت ہے نا، میزاب رحمت، خانے کعبے دا پرنالا بارش آ ونجے نا، بارش جے ویلے اتھیں آ ونجے تے حاجی ودے ہوئے طواف کریں دے تے اتو پانی ڈھے بارش دا، حاجی والوں پرنالے دے تلو وانتے دھمدے کھڑے ہوندے۔ کئی بزرگ لکھے جو ایک خانے کعبے دا پرنالا ہے نا، جڑا پرنالا کئی دکان کو لبھنا ہوئے، بندہ ویندے نا بازار وچ، دکان فلاں میڈیکل سٹور تے اگو اشارہ تیر بنیا کھڑا ہوندے، تیر بنیا کھڑا ہوندے نا، یعنی این طرف ہے یا اے بھی طرف ہے سڑک دے، ان اشارہ دے نہ کھڑا ہوندے یا این طرف ہے یا اشارہ دے سے این طرف ہے۔ عاشق آدن جو خانے کعبے دا جڑا پرنالا ہے نا، اے اشارہ دے دا کھڑے ہوئے جو توڑا کام مدینے والے پاسے بن سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، علماء حق، سبحان۔ مولانا عبد الرحمن صفور پوری دی کتاب دے وچ پڑھے، آپ فرمیندے جڑا قیامت دا جاڑا اسے نا، اے خانہ کعبہ رب دی بارگاہ وچ عرض کرے سے، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا خالق، میں تیرا گھر رہا، ساری تیرے منن والے آتے میرا طواف کریں دے رہ گئے، میرے گرد چکر لیندے رہ گئے، پروردگار اور قیامت آمن والی ہے، میں کو اجازت دے، میں تیرے مدنی لجپال دے گنبد خضرہ دا طواف کرن چاہتا، میں گنبد خضرہ دا طواف کرن چاہتا۔ الذی بارکنا حولہ، اسا اندے ارد گرد برکتہ رکھن۔ کیا دیا برکتہ ہیں؟ سنو، تاریخ دی ہر کتاب وچ موجود ہے، میزاب رحمت دا جتھا پانی ڈھان دینا، ہوں پانی ڈہن علی جاتے کنو لاتے تے حتیم تک اللہ دے اولو العظم رسولیں دیاں قبرائیں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قبر میزاب رحمت دے پرنالے دا جتھا پانی ڈھانے نا، ہندے بالکل سامنے تلے اتھوں قبرہ شروع تھینجن تے اے قبرہ حتیم تکن۔ اللہ سے یادے جو انہیں ارد گرد اسا برکتہ رکھیں، کیا برکتہ ہیں؟ اللہ فرمیندے میرے محبوبے دے قبرہ ہیں، جتھا محبوبے دے قبرہ ہوئے ول اللہ دے رحمت تے برکت دا نزول تھی وے درا دے۔ معراج آقا کریم علیہ السلام کے جڑا اللہ نے کرائے نا معراج، اے عقل نہیں منے دی پر عشق دے ہو سے صدیق بنے۔ آقا کریم علیہ السلام واپس واللہ بس آخری گال ہے میں ٹائم کیا نہیں نتا، اے تا ڈھک سارا ماحول آئیں دے ویچے نا، سبحان اللہ زی دے ویچے۔ آقا کریم علیہ السلام معراج تو واللہ بیمار ذہن جڑے اتھا ہون بھی ہیں، ہوئے بھی موجود ہیں، انہیں آتے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے نا میں اپنے رب کو دیکھ آیا، انہیں آکے او سہی وال نوی گال سنو اگے دا اتھوں والا نہ منی نیان ہونا دے، میں او اتھو عرش تو تھی آیا مسجد اقصی، او کتھا کھڑی ہے مسجد اقصی، اتھو کئی مہینے دا سفر ہے تے انہوں نبی سے جڑا مسلمانے دا یاد میں اتھو بھی تھی آیا، اللہ کنو بھی تھی آیا، صدرہ کنو بھی تھی آیا، سارے ماحول سارا دیکھتے والا رات دا تھوڑا جا حصہ گزرے۔ انہیں آکے اچھا ہی کرو سارے جلو صدیق کرے، انہیں کو پتہ ہے نا منن والا ہے،
صدیق سب کنو زیادہ نبی کو منن والا ہے جلو ابو بکر کنے گن صدیق اکبر کو آکھے نے کوئی بندہ اگر ایویں آکھے جو رات دے تھوڑے حصے چ میں مسجد حرام کنو مسجد اقصی چ گیا ول اقصی چ سدرۃ المنتہا تے گیا ول سدرۃ المنتہا کنو عرش اولا تے گیا اپنے رب کو دٹھم حضرت ابو ذر غفاری کنے ایک بندہ آگے اون عبداللہ بن شقیق تابعی ہے آدھے لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سألت عنہ اگر ابو ذر اگر میں نبی سے کو دیکھا ہاں تو انہیں کنو ایک سوال پوچھا انہیں آکے کیا پوچھے آکے میں پوچھا ہاں جو حال رأیت ربہ کیا تسا اپنے رب کو ڈٹھے ابو ذر دا جواب سنو کیا آدھے آدھے انی رأیت رسول اللہ آدھے میں اپنے رسول اللہ کو ڈٹھم وسألتو ان رویت ہی اور میں اپنے رسول اللہ کنو اللہ دی رویت دے بارے بھی پوچھم ہوا کہ نبی سے کیا فرمایا ہا عبداللہ ابو ذر غفاری آدن واللہ لیکن واللہ دی قسم آقا نے کہنا میں سوئے تھا سفر زیادہ ہے ٹائم تھوڑا ہے کہنا میں نے ہوں آگے وال توارے نبی سے اعلان کیتی بیٹے آگے وال آمنا صدقہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ شان صحابہ آمنا اگر کوئی آکھے تا والوں دی بھی گال ہے کوئی آنکھیں تا بھی گالے اگر میرے سونا نبی آدھا بیٹھے تا والی میں ہو سے جی میں آدھا بیٹھے کہ رات دے تھوڑے جے حصے کہ رات دے تھوڑے جے حصے چیز آدھے نا او ایک کائنات دی جان او نبی یہ کروں اعلی حضرت فرمائدن کروں تیرے نام بے جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں آقا کروڑوں جہان ہوئے نا آپ تے قربان کرنے ماں صدیق کیا جواب دیں دے صدیق آدھے اور نبی دی ذات کائنات دی جان جملے کائنات دی جان عرش اولاتے گن اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن جو جملے آقا کریم علیہ السلام گن نہ معراج تے آقا دا بستر جیولے بندہ بسترے تو اٹھ دینا تے وہ گرم ہوں دے بسترہ دروازے جو نک دین دروازہ جو کھولے نے کنڈی ہل دی ہے نا بندہ کنڈی لہیں دے وال آقا کریم علیہ السلام نے جڑا وضو شریف کیتے پانی دے نال او پانی جڑا وضو دے نال کیتے او ٹردہ ودہا آقا سارا معاملہ سمیٹ تے والین پانی چلدا کھڑا کنڈی ہل دی کھڑیے آقا دا بستر گرم پہ آکر عرش تو تھی دے والن وہ دن بچائے کہ کائنات دی جان جے ولے چلی گئی ہے نا کائنات رک گئی ہے کائنات دی جان جے ولے ہی جہان کو چھوڑ دے گئی ہے رک گئی ہے جے ولے مصطفیٰ کائنات دی جان واپس آئین وال کنڈی بھی ہلن پہ گئی ہے بستر بھی گرم آ او پانی بھی نبی پاک دے وضو والا ٹھردہ بتا اے محفلان اے آقا دا ذکر اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیا گال ہی اے انہیں کو نصیب تھی ننجڑے مقدرے آلے ہوندے اے انہیں دے گھریں دے وچ ہوندے جنہ قلبی تعلق مصطفیٰ کریم دی ذات دے نال ہوندے کئی لوگ ہیں جنہیں کو خیال ہی کہنی جنہیں کوئی طرف خیال ہی کہنی اور کئی اپنے گھریں دے وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جب ذکر کریں دینا ایو ذکر دنیا دے وچ بھی کامیابی دا سبب ہے ایو ذکر دنیا وچ بھی کامیابی دا سبب ہے ای دنیا تو ونجن دے بعد بھی پردے کھڑے آنا شیر ڈوڑے پردے کھڑے آنو جڑے اپنے ٹورگنز او پردے کھڑے آنا جو جب بندہ وین دینا والا آقا پوچھ سن آقا کریم علیہ السلام دے بارے پوچھ سے نا والمنکر نکیر او جڑے پوچھڑا لے ہو سے نا کہ نہیں استاد پوچھڑا لا بھی کہیں نہ نوکر بن دے کوئی سوال پوچھڑا لا کبر ہے جے والے منکر نکیر سوال کریں دے نا تے مومن سوالیں دے جواب دینے دے اللہ سہی جے والے جواب دینے نا اللہ سہی آدھے ہونی کرو فرشتو جلدی ونجو جنت چوئی دے کیتے جنتی لباس بھی چاہو تے جنتی کلین بھی چاہو منکر نکیر اوہے جڑے سوال کریں دے کھڑے ہوندے
استاد جڑا بندہ سوال کرے استاد دی حیثیت ہونی ہے نا دنیا دے اوتے اوے جڑے منکر نکیر سوال کریں دے کھڑے ہوندے نے جے ویلے تو مصطفیٰ دی پہچان کر گندی نا والوے تیرے خادم بنے کھڑے ہوندے اور کسی نے قبر میں اور کسی نے میری بات نہ پوچھی ایک حامی نظر آیا تو تو نظر آیا اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرماوے اللہ تعالیٰ اے جڑا بھائی محمد اختر صاحب اے محبت کرے اللہ اے ایتھوں میں کو پہلے پتہ کہنا جو اتھا ہی نہ گھر اے جمعہ پڑھانا اتھا ہی آوے کہیں کہیں ملے نا اے کتنا سفر کرتے ہم دے اتنے سفر کرن دے بعد اتھا جمعہ پڑھانا ہم دے جتنے قدم تو مرادے بھی ہے جتنا پیٹرول پیسے نہ لا دے ہم دے نا اتنا اجر نیکیاں ان دے کھاتے چ لکھی ہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ انہیں کوئی برکت عطا فرماوے ان دے بچے کو نیک بناوے صالح بناوے اللہ تعالیٰ سارے کو آقا کریم علیہ السلام دی پکی سچی محبت عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ